اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يسخره صراخ المستصرخین لا يبرمه الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صلوات آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حشر کے میدان میں جو شفاعت کریں گی ان کے شفاعت کرنے کی شان کیا ہے؟ لیکن تمہیدی طور پر قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے اس منزل تک مجھے پہنچنا ہے کہ یہ کیسے شفاعت کریں گی. اس لیے آج میری گفتگو کا موضوع صرف اور صرف ایک لفظ ہے اور وہ لفظ ہے شفاعت. جس لفظ شفاعت پر ابتدا سے آخر تک گفتگو کر کے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرے سورہ کی 48ویں آیت حشر کے ہولناک دن سے حشر کے خوفناک دن سے اللہ متنبہ کر رہا ہے. اے لوگوں توجہ کرو، اے لوگوں دنیا کی غلط فہمیوں میں مت پڑو، دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. واتقوا یومن، اے لوگوں قیامت میں حشر میں اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو.
لا تجزی نفس عن نفس شیئا. سنو، وہ حشر کا دن، وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کسی طرح کام نہیں آئے گا. اب کلیدی جز آیت کا جو لائق توجہ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اور سنو، قیامت میں اللہ کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا. محکم آیت ہے، واضح ترجمہ ہے. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. سنو، اپنا انتظام خود کرو. آخرت میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. آخرت میں کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا. مسلک تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں حشر کے میدان میں معصومین علیہم السلام گناہگار بندوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے. کچھ مسلک مسلمانوں کے بالکل خلاف ہیں شفاعت کے، لیکن کچھ مسلک تشیع سمیت شفاعت کے معترف ہے کہ شفاعت آخرت میں ہوگی. لیکن آیت میں کیا ہے؟ لا يقبل منها شفاعت. آخرت میں شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا. صرف یہی آیت نہیں، ایک اور آیت سنیں، سورہ انعام 6 سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرماتا ہے اسی مفہوم کو اس انداز میں اللہ بیان کرتا ہے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون. سنو، نہ تو حشر کے میدان میں کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی حشر کے میدان میں کوئی تمہاری ولا شفیع کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اب جو لوگ شفاعت پر عقیدہ نہیں رکھتے وہ پہلے یہ 2 آیتیں پیش کر دیتے ہیں، اور یہ 2 آیتیں قرآن کی محکم ہیں. مسلک تشیع میں بھی ترجمہ یہی ہے. جو شفاعت کے قائل نہیں ہیں وہ 2 آیتیں یہ پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو قیامت میں شفاعت نہیں ہے. اگر بھائی بات صرف آیتوں کی ہے، آپ نے 2 آیتیں پیش کی کہ حشر اور آخرت میں شفاعت نہیں ہے، آپ نے 2 آیتیں پیش کی. آئیے میں 4 آیتیں پیش کر دوں جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت میں شفاعت ہے. اور صرف ہے ہی نہیں، اللہ نے ان آیتوں میں یہ بھی بتایا کہ آخرت میں شفاعت کس کی جائے گی، آخرت میں شفاعت کرنے والے کون ہوں گے، ان کی تعداد کتنی ہے. دو آیتیں یہ شفاعت نہیں ہے. ترجمہ سب کے ہمارے یہاں بھی یہی ترجمہ، شفاعت نہیں ہے ان 2 آیتوں میں. اب اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ، 21ویں سورے کی 28ویں آیت پڑھ لیجئے. اللہ فرماتا ہے لا یشفعون. پھر آیت شروع ہوئی لا سے، لا مانے نہیں، آیت ہے منفی. یشفعو نہیں ہے، یشفعون ہے. اگر یشفعو ہوتا تو شفاعت کرنے والا ایک ہوتا. اگر یشفعان تثنیہ ہوتا تو قیامت میں شفاعت کرنے والے 2 ہوتے. اللہ نے نہ واحد یشفعو کہا نہ تثنیہ یشفعان کہا. اللہ نے فرمایا یشفعون. اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتایا آخرت میں صرف 1 یا 2 شفاعت نہیں کریں گے، کچھ جمع ہستیاں شفاعت کریں گے. آیت کا لیکن آغاز کیسے ہوا؟ لا یشفعون. لفظی ترجمہ دیکھیں، لا یشفعون یہ جمع ہستیاں، آخرت میں شفاعت لا نہیں، منفی جملہ ہے.
یہ ہستیاں آخرت میں شفاعت نہیں کریں گی. اچھا یہاں بھی فرمایا نہیں کریں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آیت آگے بڑھی. لا یشفعون، یہ جمع ہستیاں آخرت میں شفاعت نہیں کریں گی. الا، مگر ان کی شفاعت کریں گی. مگر منفی جملہ ہے نا، منفی جملے کے درمیان عربی قاعدہ یہ ہے، منفی جملے کے درمیان اگر استثناء کا لفظ الا آ جائے تو وہ الا درمیان میں آ کر منفی جملے کو مثبت بنا دیتا ہے. جیسے مثال دے دوں، لا الہ الا اللہ. لا الہ کہیں تو کلمہ نہیں ہے. لا یشفعون، وہاں فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ. اب الا درمیان میں آ گیا، معلوم اللہ معبود ہے. اچھا ایک عجیب بات کہہ دوں، الہ مانے بھی معبود، اللہ مانے بھی معبود. کسی لغت کو اٹھا کر دیکھ لیں، لیکن الہ کی نفی، اللہ کے اقرار کرنے کا حکم. تو کوئی تو فرق ہے نا. لغت میں تو الہ کے معنی بھی معبود، اللہ کے معنی بھی معبود. یعنی یہ مشرک کافر بت پرست جو سورج کو پوجتے ہیں، جو چاند کو پوجتے ہیں، جو پتھروں کو پوجتے ہیں، وہ جن کو پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، انہیں وہ کہتے ہیں الہ. الہ مانے معبود، اللہ مانے بھی معبود. یہ مشرک کافر جس کی عبادت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں الہ. اور اللہ کے معنی بھی معبود، الہ کے معنی بھی معبود. لیکن الہ کی نفی ہے، اللہ کے اقرار کا حکم ہے. الہ جسے مشرک اور کافر پوجتے اور عبادت کرتے ہیں وہ کیا الہ. اسی الہ سے پہلے اگر الف لام معرفے کا لگا دیا جائے تو یہی لفظ الہ لفظ اللہ بن جاتا ہے. اب اس کے معنوں میں الف لام معرفے کا شروع میں آ جائے تو فرق پڑ جاتا ہے. فرق کیا پڑتا ہے؟ میں دو جملوں میں بیان کر دوں. فرق یہ پڑتا ہے، الہ مانے بھی معبود، اللہ مانے بھی معبود. لیکن فرق کیا ہے؟ الہ وہ مشرک کافر عبادت جس کی کرتے ہیں وہ کون؟ الہ وہ جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ وہ جو عبادت کے لائق ہو. اس لیے مولا کائنات اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بلند کر کے یہ عرض کرتے، یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جنت کا لالچ ہے، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جہنم کا خوف ہے. علی عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. اللہ نے فرمایا مجھ پر ایمان رکھنا ہے، تو کیسے ایمان رکھو؟ لا الہ پہلے منفی پھر مثبت. اللہ نے فرمایا پہلے میرے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرو، پھر مجھ پر ایمان لاؤ. معلوم ہے ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے پہلے اس کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا جائے. اگر اللہ پر ایمان ہے پہلے اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرو. اگر رسول پر ایمان ہے تو رسول کے دشمنوں سے پہلے بیزاری کا اظہار کرو، پھر رسول اللہ کا ہو. اور اگر علی ولی اللہ پر ایمان ہے تو پہلے علی کے دشمنوں پر تبرہ کرو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یشفعون، یہ جمع ہستیاں شفاعت نہیں کریں گی، الا مگر ان کی شفاعت کریں گی. اب کن کی؟ اللہ نے آیت میں فرمایا جمع ہستیاں ہیں شفاعت کرنے والی. ایک بات بتائی. اب دوسری بات آیت میں یہ بتائی کہ یہ جمع ہستیاں
جب آخرت میں شفاعت کریں گی تو ہر ایک توقع نہ رکھے کہ یہ اس کی شفاعت کریں گی. اللہ نے پہچان بتائی. یہ ہستیاں کس کی شفاعت کریں گی؟ عجیب آیت ہے. اور ترجمہ دیکھ لیجیے گا جا کر. لا یشفعون، یہ جمع ہستیاں شفاعت کریں گی. کس کی؟ لمن ارتضی. یہ جمع ہستیاں حشر میں ان کی شفاعت کریں گی جن سے اللہ راضی ہوگا. معلوم ہے ہر ایک کی شفاعت آخرت میں نہیں ہے. آخرت میں شفاعت اس کی ہے جس سے اللہ راضی ہے. اب ہر ایک آخرت میں شفاعت کی توقع نہ رکھے، بس شفاعت کی توقع وہ رکھے کہ جس سے اللہ راضی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ کس سے راضی ہے؟ ساری کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، سبھی رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں راضی ہے. آئیے قرآن سے پوچھ لیں. میں حدیث پیش نہیں کر رہا، کوئی روایت پیش نہیں کر رہا. آئیے قرآن سے پوچھ لیں اللہ کس سے راضی ہے؟ جس سے اللہ راضی ہے اس کی آخرت میں حشر میں شفاعت ہوگی. جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو معروف آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ. اللہ نے شب ہجرت علی کا نفس خرید لیا، اپنی رضا دے دی. اب اللہ کی رضا علی کی رضا ہے، علی کی رضا اللہ کی رضا ہے. اب قیامت میں شفاعت اس کی ہوگی جس سے علی راضی ہوں گے. قیامت میں شفاعت اس کی ہوگی جس سے علی راضی ہوں گے. جملہ کہہ دوں بچوں اور جوانوں کے لیے، ہر ایک قیامت میں شفاعت کی توقع نہ رکھے. قیامت میں شفاعت اس کی ہوگی جس سے علی راضی ہوں گے، جس سے علی راضی ہوں گے اس کی قیامت میں شفاعت ہوگی. اب وہ شفاعت کی آخرت میں توقع نہ رکھے جو علی سے جنگیں لڑتا رہا ہو. اب یہ تو اللہ نے بتایا کہ شفاعت کس کی ہوگی؟ جن سے اللہ راضی. سب کی نہیں، جن سے علی راضی اس کی شفاعت ہوگی. اچھا یا اللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کی شفاعت ہوگی. یہ جمع ہستیاں جو شفاعت کریں گی ان کی کیا پہچان ہے؟ نام تو اللہ لیتا نہیں نا، پہچان اللہ نے بتائی کہ یہ جو جمع ہستیاں شفاعت کریں گی حشر کے میدان میں ان کی پہچان کیا ہے؟ معروف ہے جسے آپ روز پڑھتے ہیں سورہ بقرہ. اللہ نے پہچان بتائی. ان جمع ہستیوں کی جو حشر میں شفاعت کرنے والے ہیں اللہ نے پہچان بتائی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کی جرأت ہے، کس کی ہمت ہے کہ آخرت میں شفاعت کسی کی کر سکے الا باذنہ، لیکن بس وہ آخرت میں شفاعت کریں گے جنہیں اللہ شفاعت کا اذن دے چکا. عجیب مرحلہ ہے فکر کا. ان دو آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کن کی شفاعت ہوگی؟ شفاعت کرنے والے کون؟ جنہیں اللہ اذن دے چکا. اب عجیب یہ بات ہے نا، دو آیتوں میں فرمایا شفاعت ہے ہی نہیں. بس میں نے تمہید کو ختم کر دیا. اور دو آیتوں میں فرمایا کہ شفاعت ہوگی، جن کی ہوگی ان کی پہچان یہ ہے، شفاعت کرنے والوں کی پہچان یہ ہے. دو آیتوں میں فرمایا شفاعت نہیں ہے، دو میں فرمایا شفاعت ہے. جب ایسا مرحلہ آ جائے، اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. اب اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف نہیں ہے تو دو آیتوں میں تو نے فرمایا شفاعت ہے ہی نہیں. دو آیتوں میں تو نے فرمایا شفاعت ہے. جب ایسا مرحلہ آ جائے تو اس سے قرآن سمجھو جسے قرآن ناطق کہتے ہیں.
ہمارے ایک جملہ کہہ دوں، چھٹے امام ہمارے راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص مولانا صاحب مفتی صاحب اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کا پڑھ کے اس کا ترجمہ کر رہے تھے، اس کی تفسیر کر رہے تھے، اپنے شاگردوں کو ایک مفتی صاحب قرآن سمجھا رہے تھے۔ چھٹے امام ہمارے چند لمحے کے لیے رکے، اس کی جو آیتوں کا وہ ترجمہ کر رہا تھا وہ سنی امام نے، اور اس کی تفسیر سنی، اور ترجمہ اور تفسیر سن کے امام نے ارشاد فرمایا تو نے جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط ہے، تو نے جو تفسیر بیان کی وہ غلط ہے۔ وہ کہنے لگا یا ابن رسول اللہ آپ بتائیں اس کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ جب امام نے بتا دی تو پلٹ کر وہ مفتی صاحب بولے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے جو ترجمہ اور تفسیر کی وہ غلط ہے اور آپ جو ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارشاد فرمایا قرآن ہمارے گھر نازل ہوا، ترجمہ تو کرے گا۔ جب ایسا مرحلہ ہو کہ سمجھ میں نہ آئے، اب دو آیتوں میں شفاعت نہیں ہے، دو آیتوں میں شفاعت ہے، اچھا جب ایسا مرحلہ ہو، میں نتیجے تک بات کو لے جانا چاہتا ہوں، جب ایسا مرحلہ ہو پھر معصوم سے پوچھا جائے، معصوم کے سامنے کسی نے یہ چاروں آیتیں رکھی، دو وہ جن میں شفاعت نہیں ہے، دو وہ رکھی جن میں اللہ نے فرمایا شفاعت ہے، اور سوال کرنے والے نے امام سے، چھٹے امام سے سوال کیا یا ابن رسول اللہ یہ تو تضاد نظر آ رہا ہے، دو آیتوں میں شفاعت نہیں ہے، دو میں شفاعت ہے، یہ تو تضاد ہے ابن رسول اللہ، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ اب دیکھیں امام نے وہی وضاحت کی جو قرآن صامت نے کی، وہی قرآن ناطق نے کہا۔ کشاف حقائق چھٹے امام نے ارشاد فرمایا سن فی الحشر شفاعت وفی الحشر لا شفاعت، قرآن نے بھی یہی کہا نا، دو آیتوں میں کہا حشر میں شفاعت نہیں ہے، دو آیتوں میں فرمایا حشر میں شفاعت ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ فی الحشر شفاعت، حشر میں شفاعت ہے، اور پھر فرمایا فی الحشر لا شفاعت، حشر میں شفاعت نہیں ہے۔ وہی بات امام نے فرمائی جو اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ سوال کرنے والا حیرت زدہ رہ گیا یا ابن رسول اللہ ذرا وضاحت فرمائیں، میں تو سمجھ ہی نہیں سکا، یہی تو قرآن میں ہے جو آپ فرما رہے ہیں، جو قرآن صامت کہہ رہا ہے وہی قرآن ناطق کہہ رہا ہے۔ اب امام نے وضاحت فرمائی، امام وضاحت فرماتے ہیں، اس کی تلخیص بیان کروں۔ امام نے فرمایا سن، اللہ نے فرمایا شفاعت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا شفاعت ہے، سن، حشر کے میدان میں عقیدے میں شفاعت نہیں ہے، عمل میں شفاعت ہے۔ عقیدے میں شفاعت نہیں ہے، عمل میں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے اور عمل میں فرق ہے۔ عقیدہ اصول دین ہے، عمل فروع دین ہے۔ اچھا کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا، ہے؟ اچھا انسان کے بدن سے روح نکلی، ذرا سا عقیدے اور عمل کی وضاحت کر دوں۔ انسان کے بدن سے روح نکلی، جس وقت جس لمحے انسان کے بدن سے روح نکلی، اس کا اس وقت اس لمحے میں جو عقیدہ تھا وہ وہیں رک گیا، اب عقیدہ آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن ہم دنیا سے جانے والوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فضول پڑھتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں قبر میں، مجھے کوئی بتا دے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی، فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے روزہ رکھا تھا، نہیں، فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے زکوٰۃ دی تھی، جہاد کیا تھا،
یہ سوال نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ ہے عمل. اور کیوں سوال نہیں کریں گے وہ؟ من سن سنتن حسنہ، جس نے دنیا میں کسی ایک نیکی کی بنیاد رکھ دی، اگر اس نیکی پر قیامت تک لوگ عمل کرتے رہے تو اس نیکی کا ثواب نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا اور اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اب اس نیکی کی بنیاد، اس اسلام کی بنیاد کس نے رکھی؟ خاتم النبیین نے رکھی. اور صرف خاتم النبیین نے نہیں، اگر حضرت ابو طالب خاتم النبیین کی حفاظت نہ کرتے آج اسلام باقی نہ ہوتا. معلوم ہے قیامت تک آنے والے مسلمان جو عمل کریں گے ابو طالب کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اچھا بات آ گئی ہے. بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حفاظت ہی نہیں کی. صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حفاظت ہی نہیں کی، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ خاتم النبیین کا نام محمد حضرت ابو طالب نے رکھا. خاتم النبیین کا نام محمد ابو طالب نے رکھا. عزیزان محترم، آپ کے علم میں ہے نا، یہ تو ایک سامنے کی بات ہے. اگر کوئی کافر یا مشرک مسلمان ہو جائے تو اس کا نام بدل دیا جاتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کیوں بدلا جاتا ہے؟ اس لیے بدلا جاتا ہے کہ وہ کافر مشرک سے مسلمان ہو گیا. اس لیے بدلا جاتا ہے کہ اس کا یہ نام اس کے کافر اور مشرک والدین کا رکھا ہوا ہے. معلوم ہے کافر اور مشرک کے رکھے ہوئے نام کو مسلمان ہو جائے تو بدل دیا جاتا ہے. ابو طالب کافر ہوتے تو ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کو اللہ بدل دیتا. اللہ کا نام نہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب صاحب ایمان ہیں. اللہ نے تو یہ فرمایا کہ نام بدلنا تو دور کی بات ہے. اے مسلمانوں، اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں نام بدلنا تو دور کی بات ہے. جب تک ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کہہ کر کلمہ نہیں پڑھو گے اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو. تو امام نے کیا فرمایا؟ عقیدہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. اچھا کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ عقیدہ پوچھا جائے گا، قبر میں عمل نہیں پوچھا جائے گا. نماز کا سب سے پہلے سوال حشر میں کیا جائے گا. تمام فروعات دین میں بنیادی طور پر نماز ہے. قبر میں نہیں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، اس لیے کہ یہ عمل ہے. حشر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ عقیدہ، تیرا رب کون ہے. کیوں پوچھا جائے گا؟ عقیدہ سانس نکلتے ہی رک گیا اور مرنے والے کا عمل نہیں رکا. اس کا عمل قیامت تک جاری ہے اور اس کا عمل نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. جو اس کی نیکیوں پر عمل کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ نامہ اعمال کھلا ہوا ہے. ہم مجلسوں میں عقیدے کی بات زیادہ کیوں کرتے ہیں، عمل کی بات زیادہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی مرنے والے کے لیے بڑی مہلت ہے، قیامت تک وہ عمل کرتا رہے گا. مرنے والا قیامت تک عمل کرتا رہے گا. لیکن ہم عقیدے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ادھر سانس نکلی عقیدہ رک گیا. تو ہم سمجھاتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو تاکہ عمل قبول ہو سکے. دوسرا جملہ کہہ دوں، ہم
عقیدے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں مرنے سے پہلے علی ولی اللہ کہہ لو. اچھا، شفاعت کی منزل تک پہنچنے سے پہلے ایک دو باتیں ذہن میں آ گئیں، وہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر دوں. ایک عام سی بات، بالکل یہ واضح ہو گیا نا کہ عمل اور ہے، عقیدہ اور ہے. عقیدہ اصول دین میں، عمل فروع دین میں. ایک عجیب جملہ کہا جاتا ہے عام طور سے، میں اس جملے کو آج واضح کر رہا ہوں. مولائی ہمارے ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ یہ کہتے ہیں نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے. نماز کو مجلس سے ملا رہے ہیں. نماز کو مجلس سے ملا رہے ہیں. میرے بھائی غور کرو، نماز عمل ہے، مجلس حسین اجر ہے، عقیدہ ہے. مجلس امام حسین عقیدہ ہے، عمل ہے. نماز مجلس امامت میں ہے، وہ عقیدہ ہے. امامت مجلس حسین عقیدہ، نماز عمل، عقیدہ اصول دین میں، عمل فروع دین میں. کیا ہو گیا ہے؟ اصول دین اور فروع دین میں مقابلہ کر رہے ہو. ایک چھوٹی سی مثال بچوں کے لیے دے رہا ہوں. اصول دین اور فروع دین میں مقابلہ کر رہے ہو. بھئی اصول دین اور فروع دین میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بچوں کو سمجھاؤں. کوئی پوچھتا ہے بھئی نماز افضل ہے یا مجلس حسین افضل ہے؟ بھئی یہ سوال ہی غلط ہے کہ نماز افضل ہے یا مجلس حسین علیہ السلام افضل ہے. سوال ہی غلط ہے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. ان دونوں کا، مجلس کا اور نماز کا مقابلہ مت کیا کرو. کیوں؟ ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے. اب مثال دے رہا ہوں، بچے سمجھیں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. اور یہ مثال دیے بغیر بات سمجھ میں بچوں کے آ نہیں سکتی، جوانوں کے، اسی لیے یہ مثال دے رہا ہوں. پھر دوہراؤں، مجلس حسین عقیدہ ہے، نماز عمل ہے. ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے. ان دونوں میں مقابلہ نہ کیا کرو. مثال کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے، آسان سی. ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور جا رہی ہے اور ایک گاڑی لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے. مجھے بتاؤ کون سی گاڑی آگے ہے؟ ایک گاڑی، اب جملہ سنیے گا، ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور جا رہی ہے اور ایک گاڑی لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے. مقابلہ کرو مقابلہ. مقابلہ کر کے مجھے بتاؤ کون سی گاڑی آگے ہے. کوئی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ ان کا رخ الگ الگ ہے، ان کی سمتیں الگ الگ ہیں. اسی لیے اصول دین کی اور عقیدے کی سمت اور رخ الگ ہے، عمل کا رخ اور سمت الگ ہے. فرق کیا ہے؟ عمل یہاں سے وہاں جاتا ہے، عقیدہ وہاں سے یہاں آتا ہے. ہم عقیدے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ادھر سانس نکلی، عقیدہ رک گیا. عقیدے اور عمل میں ایک فرق کیا ہے؟ ایک فرق بس اور عرض کر دوں. فرق یہ ہے، ہمارے یہاں توضیح المسائل میں کتاب الاجارہ، اجرتوں کا باب، ایک عقیدہ ایک عمل.
اجرتوں کا باب کتاب الاجارہ. مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ اپنے مرحوم باپ کی قضا نمازیں، سب کو معلوم ہے نا، قضا روزے رکھے. اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے، عقیدہ عمل بتا رہا ہوں، بیٹا اگر عذر شرعی کی وجہ سے اپنے مرحوم باپ کی نمازیں اور روزہ نہیں پڑھ سکتا تو کتاب الاجارہ ہے کہ وہ اجرت دے کسی متقی کو، کسی مومن کو، کسی مولوی کو کہ جناب یہ اجرت لیں، اتنی نمازیں ہیں، یہ پیسے لیں، اتنے روزے ہیں، یہ میرے باپ کے آپ ادا کر دیں. آپ سب کو یہ پتہ ہے نا مسئلہ. اب میں جملہ دوسرا کہنا چاہتا ہوں، آپ سب کو یہ بات تو پتہ ہے. یہ فرق ہے عقیدے اور عمل میں کہ عمل، نامہ اعمال کھلا ہوا ہے. کسی متقی مومن کے پاس جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مرحوم بابا کی نمازیں اور روزے پڑھ دو. لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہے، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی بیٹا کسی متقی مومن کے پاس گیا ہو اور جا کر اس سے یہ کہا ہو کہ میرے ابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پیسے لے لے کلمہ پڑھ دے؟ دیکھیے عزیزان محترم، میں نے 2 آیتیں پیش کی، گفتگو اسی منزل پر ہے. بس اب نتیجہ فکر کی طرف میرے محترم ساتھی پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں. لیکن میں بس گفتگو کا نتیجہ دوں. 2 آیتیں ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. سورہ بقرہ شفاعت نہیں ہے. سورہ انعام لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، شفاعت نہیں ہے. سورہ انبیاء 21واں سورہ 28ویں آیت لا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت ہے. سورہ بقرہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. کون کس کی شفاعت کرے گا، دونوں کی پہچان بتا دی. اب یا اللہ تو نے یہ تو بتا دیا کہ جو قیامت میں، حشر میں، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، قیامت میں اور حشر میں جو شفاعت کریں گے تو نے واضح طور پر ان کی پہچان بتا دی. بے اذن ہی شفاعت آخرت میں وہ کریں گے جنہیں اللہ اذن دے چکا. جب ہم نے یہ کہا لوگوں سے دیکھو یہ شیعوں کے پیشوا ہیں جنہیں اللہ اذن دے چکا، تو جو مسلک مسلمانوں کے شفاعت کے قائل ہیں وہ کہنے لگے تم کیسی بات کرتے ہو، تم شیعوں کے پیشوا نہیں ہیں، وہ ہمارے مسلک کے پیشوا ہیں جو اذن اللہ کی طرف سے حاصل کر چکے ہیں. ہم نے کہا یا اللہ یہ تو مسئلہ واضح نہیں ہوگا. ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے پیشواؤں کو اللہ شفاعت کا اذن دے چکا، دوسرے مسلک والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پیشواؤں کو اللہ شفاعت کا اذن حشر کے میدان میں دے چکا. یا اللہ کوئی ایسی پہچان بتا دے کہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے، واضح پہچان ہو، پھر کوئی غلط دعویٰ نہ کر سکے. میں کوئی حدیث نہیں پیش کر رہا، روایت نہیں پیش کر رہا، ورنہ کوئی کہے گا سند ٹھیک نہیں، کوئی کہے گا رجال ٹھیک نہیں، کوئی کہے گا درایت ٹھیک نہیں، کوئی کہے گا ضعیف رہی حدیث ہے. میں آیت پیش کر رہا ہوں. یا اللہ قرآن میں شفاعت کرنے والوں کی بے اذن ہی کے علاوہ کوئی ایسی پہچان بتا دے کہ پھر کوئی غلط دعویٰ نہ کر سکے. تو آیت کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا اور حوالہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا. آیت ہے سورہ النبا 78واں سورہ 78ویں سورے کی 38ویں آیت، ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور جا کر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں. کسی مسلک کے
قرآن کے ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ اس آیت کے ذیل میں دیکھیں، وہی ترجمہ ملے گا جو ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے شفاعت کرنے والوں کی اس میں ایسی پہچان بتائی کہ اب کوئی غلط دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عجیب جلالت والی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جل شانہ عما نوالہ، ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، آئیے عقیل بھائی تشریف لے کے آ رہے ہیں، میرے بھائی تشریف لائیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یوما، بڑی جلالت والی آیت ہے، توجہات مبذول رہے۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شفاعت کرنے والوں کی پہچان کیا ہے، اور اس پہچان کے بعد اللہ نام تو نہیں لیتا، اللہ پہچان بتاتا ہے۔ اس پہچان کے بعد کسی میں جرأت نہیں شیعت کے علاوہ کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے پیشوا شفاعت کریں گے۔ اب سنیں پھر آیت، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ اللہ اپنی جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے سنو، حشر کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا، یوم ایسا دن ہوگا کہ جس دن فرشتے، ملائکہ، روح القدس سب صفیں بنائے کھڑے ہوں گے، سارے انسان، سارے جن موجود ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری ہیبت ہے، یہ میری جلالت ہے، سارے جن کھڑے ہوں گے، سارے انسان کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ سنو میری جلالت یہ ہے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، ان میں سے کوئی بھی نہیں بول سکے گا، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اسے اذن نہ دے دے، بے اذن ہی، جب تک اللہ اسے اذن نہ دے دے۔ عزیزان محترم، یہ تو ہمیں سورہ بقرہ کی آیت میں بھی یا اللہ تو نے بتا دیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ جسے تو اذن دے چکا صرف وہ شفاعت کرے گا۔ یہاں بھی تو نے فرمایا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جسے رحمان نے اذن دے چکا۔ یا اللہ ابھی بھی سب لوگ دعویٰ کریں گے کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں، اللہ ہمارے پیشوا کو اذن دے چکا ہے، ہم دعویٰ کریں گے ہمارے پیشواؤں کو اذن دے چکا ہے۔ اب یا اللہ آیت میں کوئی ایسی پہچان بتا دے کوئی غلط دعویٰ نہ کر سکے۔ تو آیت آگے بڑھی، پھر سنیں آیت آگے بڑھی۔ اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ حشر میں وہ شفاعت کر سکے اللہ کے اذن کے بغیر۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ آیت آگے بڑھی وقال ثوابا، سنو جنہیں میں شفاعت کا آخرت میں اذن دے چکا یہ وہ ہیں وقال ثوابا، کہ یہ جب بولے سچ بولے۔ اچھا اب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا جب ہم نے کہا کہ شفاعت کرنے والے وہ ہیں کہ جو جب بولے سچ بولے، اب بھی مسئلہ نہیں حل ہوا۔ لوگ کہنے لگے نہیں سچ بولنے والے تو ہمارے پیشوا ہیں۔ یا اللہ پھر قرآن میں بتا دے کہ یہ سچ بولنے والے کون ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ شفاعت کرنے والے کون ہیں۔ یا اللہ بتا قرآن میں یہ سچ بولنے والے کون ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سچ بولنے والوں کی وضاحت کی کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، معروف آیت ہے سورہ آل عمران، فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے فرمایا اے رسول ان جھوٹوں کے مقابلے میں انہیں لے کر جاؤ جو جب بولے سچ بولے۔ کسے لے کر گئے؟ پنجتن پاک کو۔ معلوم ہو یہ صادقین، جو صادقین وہ شافعین، یہ پنجتن پاک جب بولے سچ بولے۔ یہ کون صادقین؟ کہاں گئے یہ؟ کاذبین کے مقابلے میں کہاں گئے؟ اچھا دو تین دفعہ جملہ دہرا دوں، یہ سچے کہاں گئے؟ جھوٹوں کے مقابلے میں۔ جھوٹے کہاں آئے؟ سچوں کے مقابلے میں۔ سچے کہاں گئے؟ جھوٹوں کے مقابلے میں۔ جھوٹے کہاں گئے؟ سچوں کے مقابلے میں۔ سچے کہاں گئے؟ جھوٹوں کے مقابلے میں۔ جھوٹے کہاں گئے؟
سچوں کے مقابلے میں. سچے کہاں گئے؟ جھوٹوں کے مقابلے میں. معلوم ہوا کہ ان سچوں کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. اب یا اللہ تو نے دو پہچان بتا دی. میری گفتگو کا موضوع عقیل بھائی، میری گفتگو کا موضوع ہے لفظ شفاعت. شفاعت صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزان محترم، اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا جن میں اذن دے چکا وہ شافعین ہیں، جو صادقین ہیں وہ شافعین ہیں. آیتوں کے حوالے سے اللہ نے ہمیں بتا دیا. یا اللہ نام نہیں بتائے تو نے، یا اللہ نام بھی بتا دے. اللہ فرمائے گا قرآن میں میرا اسلوب یہ نہیں ہے کہ میں نام بتاؤں، میرا طرز تکلم یہ نہیں ہے کہ میں نام بتاؤں. قرآن میں نام نہیں بتاؤں گا. ہاں اگر تم ان شافعین اور صادقین کا نام سننا ہی چاہتے ہو سنو، قرآن میں تو بتاؤں گا نہیں میں، لیکن چلو تم ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تو چلو ان شافعین کا نام بتا دوں. یہ جو جب بولے سچ بولے، ان کا نام بتا دوں. عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا شمس مزیتا ولا قمر منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. قال جبریل، ترجمے کی تو ضرورت نہیں، آپ سب کو پتا ہے. قال جبریل، جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے نام بتانے سے پہلے، بس میں گفتگو کے نتیجے تک آ گیا. شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بیان کرنی ہے. اللہ نے، جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے نام لینے سے پہلے ان ہستیوں کا منصب بتایا. سنو جبریل، ہم اہل بیت النبوہ، بچے اور جوان میری اس گفتگو کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. اللہ نے منصب بتایا، ہم اہل بیت النبوتی و معدن الرسالتی. سنو ان کا منصب یہ ہے، یہ نبی کے اہل بیت نہیں ہے، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. ارے نبی کے نہیں، نبوت کے. ارے کیا فرق ہے؟ ذرا فرق دیکھیں. بزرگ تو سمجھ گئے، لیکن میں بچوں کو سمجھا دوں کہ نبی اور نبوت میں کیا فرق ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی کے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، نبی نہیں فرمایا، اہل بیت النبوت فرمایا. نبی کے اہل بیت نہیں ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. اب میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں ایک عربی قاعدے کے، آسان قاعدے کے اعتبار سے. نبی اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ اللہ فرما دیتا یہ نبی کے اہل بیت ہیں، نہیں نبوت کے اہل بیت ہیں. نبی نبوت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نبی ہے، ٹھہر کر بیان کر رہا ہوں تاکہ میری بات پہنچ جائے. نبی ہے اسم فاعل، خبر دینے والا. نبوت ہے مصدر. یہ بات ذہن میں آ گئی؟ رک رہا ہوں میں مجھے چند جملے کہنے ہیں عقیل بھائی. نبی ہے، یہ ٹھہر رہا ہوں، رک رہا ہوں جملے کہنے کے لیے. نبی ہے اسم فاعل، نبوت ہے مصدر. اسم فاعل کے اہل بیت نہیں ہے، مصدر نبوت ہے، اس کے اہل بیت ہیں. فرق کیا ہوا؟ مثال پھر دینی پڑے گی، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. نبی اسم فاعل، نبوت مصدر. جیسے عالم، عالم اسم فاعل، علم مصدر. نبی اسم فاعل، نبوت مصدر. عالم اسم فاعل، علم مصدر. جو فرق اسم فاعل میں اور مصدر میں ہے، وہی فرق
نبی اور نبوت میں ہے؟ نہیں، جو فرق عالم اور علم میں ہے وہی فرق نبی اور نبوت میں ہے۔ اچھا، عالم اور علم میں فرق کیا ہے؟ وہی فرق نبی اور نبوت میں ہے۔ عالم اور علم میں فرق کیا ہے؟ عالم کے رشتہ دار جاہل ہو سکتے ہیں، عالم کے رشتہ دار جاہل ہو سکتے ہیں، لیکن مصدر علم ہے، علم کا رشتہ جہل سے نہیں ہو سکتا۔ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ نبی کیوں نہیں کہا اور نبوت کیوں کہا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کے رشتہ دار کافر ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ اہل بیت نہیں ہے۔ نبوت کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا۔ جس نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہو، اس لیے نبوت کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے ہیں، نبی کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے۔ اچھا، گفتگو جہاں سے میں نے شروع کی تھی، شفاعت ہے، شفاعت نہیں ہے، شفاعت کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ اب فرمایا شفاعت کرنے والوں کا منصب کیا ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ اب اللہ نے نام بھی بتا دیے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ نبوت کے اہل بیت کون ہیں؟ یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ مرکز کسے بنایا؟ تعارف کا۔ اللہ کی حکمتیں کیا ہیں؟ بس گفتگو کا اختتامی جملہ ہے، اللہ کی حکمتیں کیا ہیں کہ اللہ نے شافعین کا جب ذکر کیا تو ان شافعین کا تعارف، ان صادقین کا تعارف کراتے ہوئے تعارف کا مرکز جناب سیدہ کو بنایا۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، سن لے آخری بات، اب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، یا اللہ تو نے یہاں سیدہ کو تعارف کا مرکز بنایا۔ ہم نے تو یہ دیکھا تو نے ہر مقام پر رسول کو مرکز بنایا ہے، تو نے قرآن بھیجا، مرکز رسول کو بنایا، تو نے دین بھیجا، مرکز رسول کو بنایا، تو نے شریعت بھیجی، مرکز رسول کو بنایا، تو نے نماز بھیجی، مرکز رسول کو بنایا، تو نے روزہ بھیجا، مرکز رسول کو بنایا، تو نے اسلام بھیجا، مرکز رسول کو بنایا۔ ہر معاملے میں مرکز تو نے رسول کی ذات کو بنایا، لیکن یہاں مجمع پنجتن میں رسول موجود ہیں، انہیں مرکز تو نے نہیں بنایا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ یہاں میں نے مرکز رسول کی موجودگی کے باوجود جناب سیدہ فاطمہ کو اس لیے میں نے مرکز بنایا تاکہ تم سمجھ سکو کہ شریعت کا مرکز رسول ہے اور شفاعت کا مرکز بطول ہے۔ اب سنیں، شریعت اب واضح ہوئی بات، شریعت کے مرکز کا نام رسول ہے اور شفاعت کے مرکز کا نام بطول ہے۔ شفاعت اس کی ہوگی جس کی شفاعت بطول کریں گی، وہ شفاعت کی توقع نہ رکھے جس نے دربار میں کھڑا رکھا رہا۔ بس میرے عقیل بھائی آ گئے ہیں، میں بس 2 جملے کہوں گا اور گفتگو ختم کروں گا۔ عزیزو، وہ شفاعت کی توقع نہ کرے جس نے زہرا پر دروازہ گرایا، صرف دروازہ ہی نہیں گرایا بلکہ اس دروازے کے اوپر سے گزر گئے۔ آخری جملے کہہ دوں،
جب جناب سیدہ کو غسل دیا جانے لگا تو حجرہ غسل سے جناب فضہ آئیں اور آ کر حضرت علی سے کہا مولا اگر غسل دیتے وقت کوئی بدن کا حصہ خشک رہ جائے تو کیا شریعت کا حکم ہے؟ عزیزو فاتح خیبر جیسا بہادر فضہ کے اس جملے کو سننے کے بعد چیخ کر بلند آواز سے رویا اور رو کر کہا فضہ میں اب سمجھا ہوں کہ سیدہ بائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں پڑھتی تھی، میں اب سمجھا ہوں بائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں پڑھتی تھی۔ بس عزیزو گفتگو ختم ہوئی، بس اختتامی منزل جناب سیدہ کو غسل و کفن دے کر تابوت گھر کے صحن میں رکھا گیا۔ جیسے ہی تابوت گھر کے صحن میں رکھا گیا ایک مرتبہ علی نے آواز دی بچوں آؤ، آ کر ماں کی آخری زیارت کر لو۔ حسن بھی آ گئے، ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی آ گئی، نہ زینب آئیں نہ امام حسین آئے۔ علی نے پوچھا فضہ زینب کہاں ہے، میری بیٹی زینب کہاں ہے؟ پھر جناب فضہ کہتی ہیں مولا جب آپ باہر سے گھر آتے تھے تو جناب زینب آقا زادی اپنی ماں کی اوٹ میں چھپ جاتی تھی۔ جو ماں کی اوٹ میں چھپ جاتی ہو وہ شام کے بازار میں کیسے گئی ہوگی، وہ کوفے کے بازار میں کیسے گئی ہوگی؟ بس عزیزو اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ امام حسن نے کہا بابا دیکھیں وہ سامنے کھڑا ہوا میرا بھائی حسین رو رہا ہے۔ علی نے نظر کی، بس اختتامی جملے، علی نے نظر کی دیکھا حسین روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اماں جب تک خود نہیں بلاؤ گی میں تم سے ملنے نہیں آؤں گا، جب تک خود نہیں بلاؤ گی میں ملنے نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ کفن کے سیدہ کی کفن کے بند ٹوٹے، کیا آواز آئی؟ یا بنیا یا غریب العطشان ادرو منی، اے میرے پیاسے بیٹے میرے پاس آ جا۔ امام حسین آگے بڑھے، ماں کے تابوت سے لپٹ کر رونے لگے۔ جب بلند آواز سے روئے تو حضرت علی کے پاس ایک آواز آئی علی حسین کو رونے سے روکو، فرشتے حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتے، فرشتے حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک جملہ دہرا دوں کربلا کا، عزیزو کربلا میں مولا حسین لاشیں اٹھاتے جاتے تھے اور اٹھاتے جاتے تھے اور ایک جملہ ہر لاشا اٹھاتے وقت کہتے تھے اے میشیو کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ حسین کو رلا رلا کر مارا گیا، حسین کو رلا کر مارا گیا۔ عزیزو آواز آئی علی حسین کو روکو۔ حضرت علی آگے بڑھ کر امام حسین کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پیار کر کے امام حسین کو ماں کے تابوت سے الگ کیا۔ بس میں مولا حسین کی خدمت میں عرض کروں مولا حسین یہ آپ کا نصیب ہے کہ جب آپ ماں کے تابوت سے لپٹ کر رو رہے تھے تو علی نے پیار کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے ماں کے تابوت سے مولا حسین آپ کو الگ کیا۔ مولا حسین یہ آپ کا مقدر ہے اور مولا وہ شام غریبہ میں سکینہ کا مقدر ہے کہ جب اپنے بابا کے قدموں سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی تو منہ پر تماچے پڑ رہے تھے، کانوں سے گوشوارے اتر گئے۔